بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، یا امیر المومنین، میری بیوی کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، وہ پوشاک ریشم کی پہنتی ہے، یعنی کہ کپڑے غلام بہت زیادہ ہیں اور کنیزیں بھی ہیں ان کا کام کرنے کے لیے، لیکن میری بیوی مجھ سے ناراض رہتی ہے اور کہتی ہے تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ یا امیر المومنین، میں کیا کروں؟ وہ کیا چاہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا، ان عورتوں کی بھوک کے آگے ہیرے موتی جواہرات کم پڑ جاتے ہیں۔ ان عورتوں کی 5 قسم کی بھوک ہوتی ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، ہر وقت بڑھتی رہتی ہے۔ آپ ان عورتوں کی اس بھوک کے بارے میں جان کر حیران بلکہ یقیناً پریشان ہوں گے، اس لیے یہ ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کر ہمیں اشارہ فرمایا۔ عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی گئی مٹی سے نہیں کی کہ وہ مرد کی کوکھ سے عورت کو تخلیق کیا۔ وہ اس لیے عورت کی تقدس اور پردہ داری کا یہ عالم ہے۔ فرشتوں کی لائی گئی مٹی کی بناوٹ سے بھی پوشیدہ عورت کو میرے رب نے تخلیق کیا۔ پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ بات آتی ہے پسلی کی۔ پسلی سے کیوں پیدا کی گئی اور پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں تھی۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان چیزوں کے لیے پسلی ایک ڈھال ہے، نازک حصوں کے لیے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے نازک حصوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی ہے کہ عورت وقت آنے پر عورت ڈھال بن سکتی ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی 5 بھوک کون سی ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سجنا سورنا یعنی کہ سنگھار کرنا۔ اس کے بغیر ایک عورت ادھوری مانی جاتی ہے، مگر عورتوں کا بناؤ سنگھار صرف اس کے خامد کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ہی بنتی سنورتی ہے۔ ایسی عورت اللہ رب العزت کے ہاں سب سے نزدیک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، عورتوں کا سنگھار اور خوبصورتی بڑھانے کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت کو بھی بڑھانا ضروری ہے، لیکن آپ جانتے ہیں عورت کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورتوں کی یہ سجنے سورنے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی سجنے سورنے کی بھوک زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ نمبر 2، مال و دولت اور زندگی۔ عورتوں میں مال و دولت اور زیادہ زندگی پانے کی چاہت کبھی کم نہیں ہوتی۔ ویسے تو لمبے وقت تک جینے کی چاہت ہر انسان میں ہوتی ہے، مگر عورتوں میں کچھ زیادہ ہی خواہش لمبی زندگی کی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرپوک اور کمزور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مال و دولت پانے کی خواہش عورتوں میں ٹھوس ٹھوس کر بھری ہوتی ہے۔ عورتوں کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کھانے پینے کی بھوک۔ کہا جاتا ہے عورتوں میں کھانے پینے کی بھوک مردوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے، آپ کو شاید یہ عجیب لگے، مگر یہ بات سچ ہے، کھانے پینے کے معاملے میں عورتیں مردوں سے زیادہ شوق رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں ڈبل بھوک لگتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کو مردوں سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور ان کی یہی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 4، شرم اور لحاظ۔ ویسے بھی آپ نے عام طور پر ہر کسی کی بول چال کی زبان میں ہی سنا ہی ہوگا، شرم لحاظ ایک عورت کا گہنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ایک عورت میں لحاظ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس معاملے میں ضرور سوچتی ہے اس کا گھر والوں پر کیا اثر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورت کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 5، جماع کی خواہش یعنی کہ مباشرت کی چاہت کہا جاتا ہے۔ عورتوں میں مباشرت کی چاہت مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورتیں اپنی شرم و حیا کی وجہ سے اپنے اندر کی یہ خواہش کبھی اجاگر نہیں کرتی، یعنی کہ عورتیں اپنے اندر کا یہ جذبہ ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں میں مباشرت کرنے کی چاہت مردوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ
عورتوں کی یہ خواہش اور بھی زیادہ شدید بڑھ جاتی ہے۔ مطلب عورتوں کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی، معاشرت کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین گرامی، عورت کی یہ 5 قسم کی بھوک اور خاص کر عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک عورت ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، چاہے اسے یہ چیزیں جتنی ہی دے دی جائیں، لیکن اس کی چاہت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر یعنی کہ پیاری بیٹی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کو دین اسلام کی باتیں سمجھا رہی تھی، اور ایک عورت ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا؟ ان عورتوں کے گھر اللہ رب العزت کبھی بھی آباد نہیں کرتا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، آپ فرماتی ہیں، اے عورت سن، میں نے اپنے بابا جی یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یہ 3 عورتیں ہیں ایسی ہیں جن کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ عورتوں کے گھر اللہ رب العزت کبھی آباد نہیں ہونے دیتا۔ وہ عورت پوچھنے لگی، اے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کون سی عورتیں ہوں گی جن کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا، جن کا گھر اللہ رب العزت کبھی آباد نہیں ہونے دیتا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، وہ 3 عورتوں میں سے ایک عورت یہ ہوگی۔ نمبر 1، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی، یعنی اپنے شوہر کی نافرمان بیوی ہوگی، اپنے شوہر کا کوئی حکم نہیں مانے گی، یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور اس کی خدمت کو اپنا فرض نہیں مانتی، وہ عورت ہر دم اپنے شوہر کی خدمت سے دور بھاگتی ہے اور شوہر کو دکھ پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھتی، شوہر کے حقوق ادا کرنے میں ناکام رہتی ہے، اس عورت کا گھر اللہ رب العزت اجاڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو عورت اللہ رب العزت کو پسند ہے، وہ عورت غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے نہیں دیتی۔ اے عورت یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ رب العزت بہت ہی پسند فرماتا ہے اور ایسی عورتوں کا گھر ہمیشہ آباد رکھتا ہے۔ نمبر 2، بے پردہ عورت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا خیال بالکل نہیں کرے گی، یعنی کہ بے پردہ عورت کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت ایسی عورتوں کو پسند نہیں فرماتا جو اس دنیا میں بے پردہ گھومتی ہوں، یعنی کہ پردے کا خیال نہ کریں، اللہ رب العزت کے حکم کو نہ مانیں۔ جنت میں ہر کوئی اللہ رب العزت کا دیدار مشرف کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں ہوگی، ایسی ہی عورت کا دیدار کرنا خود اللہ رب العزت چاہے گا۔ اسی لیے عورت یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی، یعنی کہ پردے کا بخوبی خیال نہ کرے گی، تو اللہ رب العزت ایسی عورتوں کے گھر کو آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیا عورت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تیسری عورت وہ ہوگی اس دنیا میں بے حیائی کو جو عام کرے گی، یعنی کہ دین سے ہٹ کر فضول اور بے حیا گندے کام کرے گی، یہ اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اسلام اور مذہب کا مذاق اڑائے گی، تو اللہ رب العزت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو عورت اس دنیا میں دین اور مذہب کا مذاق اڑائے گی اور مذہب میں بگاڑ پیدا کرے گی، تو اللہ رب العزت ایسی عورت کو کبھی پسند نہیں فرماتا ہے، ایسی عورت کا گھر ہمیشہ برباد رہے گا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 3 عورتیں ایسی ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں برباد رہتی ہیں، اسی لیے اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب رہنا چاہتی ہو، ان 3 بری عادتوں سے آج ہی اپنے دل سے توبہ و استغفار کر لو۔ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو اسے بس اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ناشکری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری عزت قیمتی ہے اور دین اسلام کی شہزادیوں کو پردے میں رہنا چاہیے۔ جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے مال اور دولت اور کاروبار رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کا رزق
اور عزت اور دولت شہرت عورت کے مقدر میں رکھا ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی تذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس انسان کے رزق، مال و دولت اور برکت، شہرت کے دروازے ہمیشہ کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، اور کچھ شوہر بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، زبان سے نکلی ہوئی گالی ہمیں برباد کر دیتی ہے، ہمارے رزق میں کمی لاتی ہے۔ ایک گالی ہماری قبر میں ایک بچھو پیدا کرے گی، اللہ اکبر۔ اور گالی گلوچ کرنے والا انسان ہمیشہ مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھے الفاظ کا چناؤ پیدا کریں، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں تمہارے مقدر کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔